الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین و سامعین، ہمارے اندر جس طرح روحانی بیماریاں ہیں، جسمانی بیماریاں ہیں، اسی طرح ہمارے اندر روحانی بیماریاں بھی ہیں۔ اور روحانی بیماریوں میں ایک بیماری کسی پر تہمت لگانا ہے، بدگماں ہو کر شک کی بنیاد پر کسی پر تہمت لگانا ہے، اور یہ کبیرہ گناہوں میں ہے۔ کسی پاک دامن مرد یا کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور یہ روحانی بہت بڑی بیماری ہے۔ بعض دفعہ ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک بول کسی پاک دامن مرد یا پاک دامن عورت کے اوپر جو ہم نے بولا ہے وہ کتنی اس کی زندگی پر اثر انداز ہوگا۔ اس کی زندگی پر جتنا اثر انداز ہوگا، تہمت لگانے والے کی آخرت اس سے کہیں بڑھیا نقصان میں جائے گی، گھاٹے میں جائے گی۔ زرقانی میں ایک واقعہ لکھا ہے، مشہور واقعہ ہے۔ میں نے اس کو جب پڑھا تو کانپ گیا۔ میں نے کہا کہ آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش بھی کر دوں۔ شرح موطا امام مالک کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ عرب کے مضافات کے اندر کسی گاؤں میں ایک عورت کا انتقال ہو گیا، تو وہاں پر کسی عورت کو تلاشا گیا کہ جو اس عورت کو غسل دے۔ فوت شدہ عورت کو جب یہ عورت غسل دینے لگی تو اس کی 2-3 عورتیں معاون بھی تھیں۔ اس غسل دینے والی عورت نے اس مردہ عورت کے متعلق کہہ دیا کہ اس عورت کا فلاں شخص کے ساتھ تعلق ہے۔ لکھا ہے کہ جو ہی اس نے بولا، اللہ کی شان، وہ اس کے اعضاء پر ہاتھ پھیر رہی تھی، غسل دے رہی تھی، اس کی ران کے اوپر غسل دینے والی عورت کا ہاتھ چپک گیا۔ اب وہ اس سے جدا کرنے کی کوشش کرتی ہے تو اس غسل دینے والی عورت کا ہاتھ اس کی ران سے جدا ہی نہیں ہوتا۔ کوشش کرتی رہی۔ باہر سے جب وقت بہت گزر گیا، باہر سے میت کے ورثاء مردوں نے کہا بی بی جلدی کرو، ٹائم جنازے کا ہو چکا ہے، تھوڑا وقت باقی ہے۔ بہت وقت لگا دیا۔ اس نے ابتدائی طور پر بتایا نہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ جب 2 گھنٹے 4 گھنٹے گزر گئے، انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے، اتنی وقت ہو چکا ہے اور آپ نے ابھی تک غسل نہیں دیا۔ تو پھر اس اندر عورت نے آگاہ کیا کہ بھائی مسئلہ یہ ہو چکا ہے کہ مردہ عورت کے جسم کے ساتھ میرا ہاتھ چپک چکا ہے، اب وہ جتنی بھی میں نے کوشش کی ہے ہاتھ اس کا جدا نہیں ہوتا۔ پریشان ہوں۔ قریب کے علماء سے جا کر انہوں نے مسئلہ پوچھا تو کسی نے یہ کہا کہ عورت کیا ہاتھ کاٹ دیا جائے، تاکہ جب ہاتھ کٹ جائے گا تو غسل دینے والی عورت جدا ہو جائے گی اس عورت سے، مردہ عورت سے۔ تو اس زندہ عورت کے ورثاء نے کہا کہ بھائی ہم کیوں اپنی عورت کو عیبدار کریں، اور کسی نے یہ کہا کہ عورت کے ران کا جو حصہ چمڑا ہے وہ کاٹ دیا جائے۔ تو میت کے ورثاء نے کہا کہ ہم اپنی مردہ عورت کی توہین و تذلیل کیوں کریں۔ بڑا مسئلہ ہو گیا۔ 1 دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزرے تو مدینہ پاک کے اندر ایک امام رہتے تھے، مشہور امام مالک رحمہ اللہ۔ ان کی خدمت میں لوگ گئے اور جا کر مسئلہ پیش کیا کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، عورت کی ران کے ساتھ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ چپک چکا ہے اور کسی تئیں بھی وہ ہاتھ جدا ہونے والا نہیں ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے وہاں لے چلو۔ وہاں لے آئے اور پردے کے اندر عورت سے حضرت نے پوچھا کہ بی بی یہ بتا کہ تیرا ہاتھ جدا نہیں ہو رہا، تو نے غسل دیتے ہوئے کوئی ایسا جملہ بولا؟ اس نے کہا جی، میں نے ایک ایسا جملہ بولا ہے کہ اس عورت کا فلاں مرد کے ساتھ ناجائز تعلق ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ بتاؤ کہ جب تم نے یہ بات کہی ہے اور ایسی بات کہنے کے لیے 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے، تیرے پاس گواہ ہیں؟
اس نے کہا کہ نہیں میرے پاس گواہ تو نہیں۔ حضرت نے فرمایا کبھی اس نے تیرے سامنے اس کا تذکرہ کیا تھا، یعنی جسے اقبال جرم کہا جاتا ہے، اس نے کہا نہیں، کبھی بھی میرے سامنے اس مرد کا تذکرہ اس عورت نے نہیں کیا تھا۔ حضرت نے فرمایا کہ پھر تو نے کس بنیاد پر یہ جملہ کہا؟ اس نے کہا کہ بس ایک دفعہ وہ پانی بھرنے کے لیے گھڑا سر پہ اٹھائی ہوئی تھی، اس کے گھر سے گزر رہی تھی، اس مرد کے گھر سے، میں نے کہا کہ اس کے ساتھ تعلقات ہیں۔ تو حضرت نے اسی وقت وہاں ٹھہرے ٹھہرے پورے قرآن پاک کا گویا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ قرآن پاک سے میں تلاش کروں کہ ایک مسئلے کا حل کیا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کے ذہن میں اللہ رب العزت نے جو بات ڈالی وہ ایک آیت تھی، تہمت کے متعلق آیت تھی، سورۃ نور کی آیت ہے، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ۔ حضرت نے فرمایا کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب کسی پر تہمت لگائی جائے تو 4 گواہ ہونا ضروری ہے، اور اگر 4 گواہ نہ ہوں، ناجائز تہمت لگا دی گئی ہو، تو پھر اس کو 80 کوڑے مارے جائیں۔ جلاد کو حکم دیا کہ میں قاضی ہوں اس علاقے کا، اس عورت پر جو عورت غسل دینے والی ہے اس پر کوڑے مارے جائیں۔ وہ کوڑے برساتے رہے، 10 کوڑے ہو گئے، 20 ہو گئے، 30 ہو گئے، 40 ہو گئے، 50 ہو گئے، 60 ہو گئے، 70 ہو گئے۔ عورت کا ہاتھ مردہ عورت کے بدن سے علیحدہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ 79 کوڑے لگے تب بھی وہ ہاتھ عورت کے ران سے چپکا رہا۔ جب 80 کوڑے پورے ہوئے، 80واں کوڑا جب پورا ہوا تو اس عورت کا ہاتھ مردہ عورت کی ران سے علیحدہ ہو گیا۔ تہمت جس کو لگائی گئی اس نے بدلہ لے لیا، گویا اللہ رب العزت نے بدلہ لے لیا۔ عزیزان گرامی، ہم معمولی باتوں پر کہہ دیتے ہیں کہ اس کا تو فلاں کے ساتھ تعلق ہے، اس مرد کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، اس عورت کا فلاں کے ساتھ تعلق ہے، یہ چوری تو اس نے کی ہوگی، یہ چیز تو فلاں نے اٹھائی ہوگی، ایسے خام میں سے بول دیتے ہیں۔ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو بچائیں اس کبیرہ تہمت والے گناہ سے، اپنے آپ کو بچائیں۔ جس طرح کسی کی زندگی بعض دفعہ خراب ہو جاتی ہے، یاد رکھیں تہمت لگانے والا ہو یا تہمت لگانے والی ہو، اس کی آخرت اس سے کہیں بڑھیا برباد ہو جائے گی۔ اپنے آپ کو بچائیں اس کبیرہ گناہ سے۔ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کی عزتوں کی حفاظت فرمائے۔ ہم کو جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ ہم جسمانی بیماریوں سے بھی بچتے رہیں، اسی طرح ہم اللہ سے یہ بھی مانگتے ہیں اللہ ہمیں روحانی بیماریوں سے بھی بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔